ہے سمجھ کے ادھر کا پورا بند رہا اس میں آتی ہے رائٹ ہاں تو وہ اس میں آواز نہیں آتی آیت نمبر انشاءاللہ بھی رات میں آخری چل رہا تھا نا آج انشاءاللہ آلموسٹ ختم پہ رہیں گے اللہ اکبر کبیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق اللہ العظیم یہ آیت نمبر 32 ہے یہاں سے 32 سورہ رعد کا جو آخری رکوع ہے یہاں کی بات چل رہی تھی اس سے پہلے جو بات آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کے حوالے سے بات بیان فرمائی تھی کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ ہٹا دیے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی یا اس کے ذریعے سے مردے بولنے لگتے جب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے اب چونکہ یہ اس سے پہلے آیا تھا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھا دو یہ معجزہ دکھا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں بات فرمائی کہ قرآن یہ کتاب ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے کتابیں نازل کی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسے معجزات دکھائے جائیں کتاب کا مقصد ہدایت ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم ایسی کوئی کتاب ان پر اتار بھی دیتے کہ جس کے ذریعے سے یہ ان کے مطالبات پورے ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے آگے اللہ نے فرمایا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا کیا پھر بھی ایمان والوں کو یکسوئی نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ایک تکوینی نظام بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے لیکن اللہ کا یہ فیصلہ حکمت کے خلاف ہوتا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر تو ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث پڑتا ہی رہتا ہے یہ ان کی بستی کے قریب ہی نازل ہوتا رہتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس میں تفصیلی بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس حالت میں رکھیں گے کہ یہاں حالات ان کے لیے ایسے ہی ہوں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ بذات خود ان پر کوئی مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی یا ایسا ہوگا کہ ان کے آس پاس قریب میں کوئی ایسی پریشانی آئے جس کی وجہ سے یہ پریشان رہیں گے وَتَحُلُّ قَرِيبٌ مِنْ حَتِّ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بالیقین رسولوں کے ساتھ آپ کے قبل بھی استہزاء ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ پریشان نہ ہوں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے مذاق اڑایا اور ان کا بھی جو ہے نا خوب جیسے ہوتا ہے کہ تمسخر کرنا اور طرح طرح کے سوالات کرنا اور رنج غم پہنچانے کے لیے جو ہے نا لوگوں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ اسی طرح کرتے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ اللہ فرماتے ہیں لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو مہلت ملتی ہے مجرموں کو اور یہ انکار کرنے والوں کو اور انبیاء کو تکلیف دینے والوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتے اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی ہے اور اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہے کہ اللہ موقع دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کیسے دیتے ہیں
کہ بھئی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ بھئی شاید یہ سنبھل جائے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ باز آ جائے۔ اگر اللہ فوراً پکڑ لے کسی کو، تو جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ دنیا میں زمین کے اوپر کوئی ایک زندہ جان باقی نہیں رہے گی چلنے والی، کیونکہ ہر آدمی گناہ کرتا ہے، ہر آدمی غلطی کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غلطی پر پکڑ کرنے لگ جائیں یا ہر کام پر انسان کے پکڑ لے تو فرمایا کوئی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سنبھل جائے، یہ سنبھل جائے، سدھر جائے۔ تو اللہ یہی فرماتے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی ہے تاکہ یہ سنبھل جائیں، یہ باز آ جائیں۔ اور دوسرے اللہ کی اس میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پوری طرح پکڑنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے نا ڈھیل دیتے ہیں، یہ تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ دنیا والوں کو یوں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ جب نبی کے ساتھ یہ حال ہے اس کا، یہ نبی کو اتنا جب تنگ کر رہا ہے، اس کو تو ابھی اب عذاب آ جانا چاہیے، ابھی اس کی پکڑ ہو جانی چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے تھا اس کو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آج بھی یہ چیز دوسری شکل میں نظر آتی ہے کہ آپ نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، ان کو ستائیں، ان کو تنگ کریں گی، ایک انسان کا شیوا بن جاتا ہے، بس جس کو بھی دیکھے گا اس لائن کے لوگوں کو مذاق اڑائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ترقی پہ ہے، پھل پھول رہا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، نہ اس کسی طرح کی بیماری ہے، ہر چیز اس کی صحیح جا رہی ہے۔ آدمی کو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا نظام ہے اللہ کا، کہ یہ اللہ کو تو چاہیے تھا فوراً پکڑ کر کے دوسروں کے لیے اس کو عبرت بنا دیتے۔ اب یہ چھوٹے لیول پہ ہے، اگر بڑے لیول پہ آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ جو اللہ والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے ماننے والوں کے خلاف بار بار ہے کہ ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہماری نظر وہیں پر جاتی ہے، کیونکہ میں نے چھوٹے لیول کی مثال دی تھی، اب آپ اس کو بڑے لیول پہ اس کو بڑا کر کے دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال یہ پیدا تھا کہ بھئی کیسے یہ پنپ رہے ہیں، کیسے یہ زندہ ہیں ابھی تک، کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری حکمت ہے اس میں، اور ایسے مواقع پہ دونوں طرح کی حکمت ہوتی ہے۔ ایک حکمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی خود ہم کو سبق سکھانا ہوتا ہے کہ بھئی تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، تم کیا کر رہے ہو۔ اور دوسری حکمت اللہ کی ہوتی ہے جیسے یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور جب ڈھیل دی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح اس کو نرغے میں لایا جائے اور پوری طرح اس کے اطراف جو ہے نا جو رسہ کشی کی جائے، پھر جا کے جو ہے نا اس کو پوری طرح جکڑ لیا جائے، یعنی کہیں سے بچ نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کا قانون ہے، کسی مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ جرم کر رہا ہے اور ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو اور جانے دو اور جانے دو، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ اب بالکل جب دیکھا کہ بھئی اب آ گیا اس کا ٹائم، فوراً جو ہے نا رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ بالکل اللہ کا نظام وہی ہے۔ اب جب یہ جس کو جانے دیا جا رہا ہے ان دنوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو آرام سے گزر رہی ہے، اس کی قانون توڑے پر جا رہا ہے رات دن، اس کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ آپ کو نہیں معلوم آگے کیا آنے والا ہے اس کے۔ تو جو قانون دان ہیں، جو قانون والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کو جیسا آپ کو معلوم ہوا تھا شروع میں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کو جو ہے نا تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ فکر نہ کریں، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مہلت ہم دیتے رہتے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب ایک مرتبہ پکڑ لی جاتی ہے، اب یہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی اجازت دیتے ہیں کہ خوب دور تک جائیں یہ، تاکہ آگے وہ رحم کی بھیک بھی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحم نہ کرے۔ جب یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر چھوٹا چھوٹا کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹی غلطی ہو جائے، آدمی آپ سے معافی مانگ لے تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو جانے دو، لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ اتنی سخت غلطی ہے تو آپ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا، معافی کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چانس نہیں رہا، تو وہ اللہ فرماتے ہیں وہاں تک اس کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی ہم پکڑ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
آگے جو بات آ رہی ہے، چونکہ ابھی اللہ نے جو ہے نا فرمایا تھا کہ بھائی ان کو تسلی دی، ان کو کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جتنا تم مذاق اڑانا چاہتے ہو اڑا لو، لیکن وقت آئے گا تو ہم تمہاری پکڑ کریں گے۔ تو بعض اس میں ایسے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں اللہ کو کیا پتہ، ہماری پلاننگ کا اللہ کو کیا پتہ، اور ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کو کیسے پتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب چیزیں کیسے معلوم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، بھلا وہ خدا جو ہر نفس کے کاموں کی نگہبان کرنے والا ہے، بھلا وہ ہر نفس کے نگہبان کرنا، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ دنیا کی طرح کہ بھائی اگر آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں یا لاکھوں کی تعداد میں ایک مجموعہ ہو، تو آپ کو یہ خیال ہے کہ بھائی آپ کے کیمرے بھی لگے ہوں، جو بھی لگے ہوں، ہر آدمی کو آپ کیچ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو جو ہے نا یہی خیال ہو رہا ہے کہ بھئی اتنی دنیا میں لوگ ہیں اور اب تک اتنے لوگ آ کے جا چکے ہیں، تو اللہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہر آدمی کے بارے میں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کو یہ خیال ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر آدمی کے فرداً الگ الگ ہر انڈیویجول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حرکت سے واقف ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے تو فرمایا کہ کیوں، اس صفت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جب اس سے غافل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلہ دیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکڑ نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ ہمارے پاس تمہارا پورا ڈیٹا بیس موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت چاہیں گے ہم یہ کر لیں گے۔ اور پھر اگر یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی تو دوبارہ اس پورے نظام کو دیکھ لیں، سسٹم کو دیکھ لیں اللہ نے جو ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں پیروں کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بولیں گے۔ قرآن میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بیان فرمائی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ پاک کے لیے شریک ٹھہرائے۔ اور یہ شریک ٹھہرانا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا ان کے نام تو لو کون کون ہیں، یعنی اللہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی ذرا نام تو لو کون کون ہیں تم نے جو ہے نا میرے ساتھ شریک بنا دیے، جو میرے برابر کھڑا کر دیے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس سے وہ زمین میں جانتے ہی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتا رہے ہو جو اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا تمہارا یہ گمان ہے اللہ کے بارے میں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بس تم یوں ہی سرسری بات کہتے ہو، یعنی سرسری بات کہتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شرک کرنا، اور شرک کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور شرک ایسے کیے جا رہے ہو جیسے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اللہ کو یہ سب چیزیں معلوم ہے۔ بل زینا کے بعد فرماتے ہیں کہ بلکہ منکرین کے لیے ان کی چالیں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ایک بات بیان فرمائی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر پوری طرح پھنسانا ہو تو آپ کا جو آدمی گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، یا جو جرم کر رہا ہے، تو اس جرم کا احساس ہی اس کا ختم ہو جائے، اس جرم کا احساس ہی ختم ہو جائے، اس جرم کو جرم ہی نہ سمجھے اور وہ کرتا جائے، بلکہ آگے بڑھ کر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، یعنی ایک تو ہے کہ جرم کو جرم نہ سمجھے، لیکن آگے بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جرم کو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے سامنے جو ہے نا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی غلط کام سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے ان کو بیچ میں رکھا ہوا ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہنچ اللہ کی طرف، یہ بات اللہ ہی کی طرف ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی چالوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور جن لوگوں کو اللہ پاک گمراہ کر دے ان کو کوئی بھی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس طریقے سے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھا دیا ہے، یہ بات اسی ہے قرآن میں اللہ نے بہت سی جگہوں پر اس کو دہرایا ہے، بہت سی جگہوں پر
تاکہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ بھی لے کبھی، کہ ایسا نہیں کہ جو عمل آپ کرتے آ رہے ہیں وہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی صحیح ہے، فرمایا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ اب یہ کس حوالے سے ہو رہی ہے بات؟ کفر اور ایمان کے حوالے سے۔ بہت سی مرتبہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا کہ جب ان کو ہدایت کی طرف بلایا گیا، توحید کی دعوت دی گئی، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، یہی صحیح ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا کرتے آئے تھے، لیکن تمہارے باپ دادا کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا کے اس نے پیش کر دیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اسی پہ چلتے رہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے، اور اب تمہیں جو ہے اس سے اوپر اٹھ کر اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے حق کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ مضمون وہ ہے کہ جو بارہا ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کسی پر اسباب کو ختم نہیں فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کام کیا، دوسرا تیسرا، جو آدمی کام پہ کام کیے جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب واپس آنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے۔ اللہ خود گمراہ نہیں کرتے، لیکن انسان خود اپنے عمل سے گمراہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ بھئی آدمی جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے آہستہ آہستہ، جھوٹ بولتے بولتے جو ہے نا حتیٰ کہ اللہ کے پاس وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے دن سے اللہ نے اس کو جھوٹا نہیں لکھا، وہ کب لکھا کہ جب وہ بولتے 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 اتنا وہ عادی ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جو ہے نا وہ جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں آتا واپس، کیوں؟ وہ ایک عادت بن جاتی ہے انسان کی جھوٹ کی۔ تو یہ فرمایا کہ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور عذاب آخرت اس سے بدرجہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے عذاب سے بچانے والا انہیں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو کافروں کا معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بات بیان فرمائی ہے، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جنت جس کا وعدہ متقیوں سے ہوا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ندیاں جاری ہوں گی، اکلها دائم وظلها، کہ اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہوگا، تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا اہل تقوی کا، وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آگے بڑھنے سے پہلے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یہ ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیاوی زندگی میں عذاب ہونے کی کیا شکلیں ہیں؟ اس کی کئی شکلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ہے دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا کر دے، اس کی صحت اس سے کھینچ لے، اور جو طرح طرح کی مصیبتوں میں اس کو مبتلا کریں۔ اور آگے جو آ رہا ہے آخرت کا عذاب اشق ہے، آخرت عذاب اشق ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روایتوں سے جو بات سامنے آتی ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے بھی اس کو اس کا ٹھکانہ وہاں بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ کس ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ایک کفر پر مر رہا ہے اور اس کو بتا دیا گیا کہ بھئی تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا، تو دنیا کے اندر کتنا سخت عذاب ہوگا اس کے لیے کہ اس کو معلوم ہے ہائے میں جا رہا ہوں یہاں چھوڑ کر اور میرا ٹھکانہ بھی وہ ہے، کتنی خطرناک بات۔ اور دوسرا یہ کہ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، یہ جو فرمایا اس کے متعلق جیسے کہ روایتوں میں تفصیل آتی ہے کہ جب قبر میں ہوگا بندہ تو قبر میں بھی روزانہ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، روزانہ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ قبر میں جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ تو ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ بھئی تیرا تو یہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو اب اندازہ لگائے اس کی تکلیف اور بڑھتی جائے گی، یہ سوچ سوچ کر ہی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وہاں جا کے جو کچھ ہونا ہے۔ اب قبر کی جو تکلیف ہوگی، قبر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں سے، اگر کسی کو آپ وہاں سے نکال کے دنیا کی آگ میں سلا دیں تو اس کو نیند لگ جائے، اس کو نیند آ جائے اتنی، یعنی چونکہ وہاں کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی، ہیٹ، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے وہ کسی بھی ڈگری سے ناپ لیں اس کو ہم ناپ نہیں سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تیار کیا۔ اور اس کے مقابلے میں روایت میں آتا ہے کہ بھائی جو جہنم میں ہوگا اس کے مقابلے میں قبر کا جو معاملہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا اور قبر کا جو تناسب ہے۔ اندازہ لگائیے کہ بھئی وہاں کی کیا حالت ہوگی، جب وہ دیکھے گا تو اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ
وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی شان جس کا خدا ترس بندوں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لا زوال ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ دو طریقے جو ہوتے تھے ان کے پانی دینے کے، یہ اس سے پہلے شاید ذکر کیا تھا کہ نیچے سے زمینوں کے ذریعے سے جو پانی پہنچایا جاتا ہے، ایک وہ طریقہ ہے، اور دوسرا جو اوپر سے جو پانی ڈالتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے، تجری من تحتہا الانہار کا مطلب یہی ہے کہ زمین میں جو پانی پہنچانے کا جو سسٹم ہے درختوں کے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ مستقل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے درخت سرسبز شاداب رہتے ہیں، اور جو موسم کی جو برودت یا موسم کی جو شدت ہوتی ہے اس سے بھی وہ درخت بچے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو یہاں تجری من تحتہا الانہار، اور دوسرا یہ کہ تجری من تحتہا الانہار کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا اوپر ہوں، بالائی منزل پہ ہوں اور نیچے پانی بہہ رہا ہو تو اس کی خوبصورتی کچھ اور ہی ہوتی ہے کہ پانی صرف ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ پانی بہتا ہوا پانی ہے، پانی بہتا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اونچے بالائی منزل پہ ہیں، تو یہ تجری من تحتہا الانہار کے اندر یہ بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اکلھا دائم وظلھا، کہ اس کا پھل اور اسی طریقے سے اس کا سایہ یہ دونوں کے دونوں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل تقویٰ کا انجام ہے، وعقبی الکافرین النار، اور جو جہنم والے ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ آگے فرمائے کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ۔ اب یہ جو دو آیتیں آ رہی ہے، آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں کافروں نے اعتراضات کیے تھے نبی پاک علیہ السلام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کچھ جواب یہاں پہ دیتے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، اللہ نے فرمایا کہ اور جن لوگوں کو کتاب ہم نے دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس کتاب سے جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب سے جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے بارے میں جیسے کہ روایتوں میں بات آتی ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے جس کو کتاب دی، یعنی اہل کتاب مراد ہے یہاں پہ، اور اہل کتاب میں زیادہ تر چونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، اور کچھ اہل کتاب تھے جو ایمان لے آئے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے؟ بما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی اس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ بعض حضرات نے یہاں پہ کہا کہ بھئی یہ سورت مکی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ جب یہ صورت مکی ہے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہجرت کے بعد کا ہے، یعنی وہ مسلمان کب ہوئے؟ ہجرت کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد۔ تو پھر یہاں والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یا اہل کتاب، اس سے عبداللہ بن سلام کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا بعض حضرات نے یہاں پہ بجائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نجاشی جو تھے حبشہ کے وہ مراد لیے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ تو ان کے پاس جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی تھی ان کے دربار میں، تو انہوں نے نجاشی نے اسی بات کا تذکرہ کیا، اور یہی بات تھی وہ جو انہوں نے سن کے جو نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے بڑی لمبی یعنی گفتگو ہے، سوال جواب ہوئے حضرت جعفر سے ان کے کہ بھئی وہ نبی کیسے ہیں، کیا ہے، ان کے ماننے والے کیسے ہیں، سارا کچھ انہوں نے جو ہے نا تفصیلات پوچھی، اور اس کے بعد آخر میں تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ہے، ساری صفات جو نبی کے اندر ہوتی۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ مراد یہ ہے انہوں نے۔ اچھا، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور گمراہ فرقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کی بعض باتیں نہیں مانتے۔ یعنی مطلب یہ کہ گمراہ فرقوں میں سے مراد یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ چونکہ بات کرسچنوں کی چل رہی ہے اور اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے یعنی قرآن کی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ینکر بعضہ، کہ یہ لوگ کچھ باتوں کو اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو بس اس کا حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک کسی کو نہ کروں۔
الیہ ادعو و الیہ مآب، اور اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے واپس جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بہت واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی اور فرمایا کہ بھئی مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ توحید ہے، اور میں توحید ہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی چونکہ یہ بات ہمارے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ جو پیغمبر بھی دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جس چیز کی ان کو دعوت دینا ہے ان کو بھی اس پر ایمان لانا ہے، ان کو بھی اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو دنیا کے لیڈروں میں اور اللہ کی طرف سے جو نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ بہت باریک فرق ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بہت سی مرتبہ اپنے مشن سے دغا بازی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے لیول پہ جا کے لوگ بک جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو مشن ہے یا جو آپ کے مشن میں جو آپ کا بلیو ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، وہ اس لیول کا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، ان کو ان راستے سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے نا اس سے بچکانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں دے دی لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بنیادی فرق ہے کہ وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے نا فرمایا کہ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو نازل کیا بطور ایک صاف حکم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اب یہ قرآن جو نازل کیا جا رہا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح اور صاف عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں کہ یہ قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے؟ عرب میں نازل ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے بہت سی مرتبہ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا ہے یا ہماری زبان میں نہیں ہے، تو یہ جو بہت سی مرتبہ اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کو قرآن جو ہے نا انگلش میں سمجھایا جاتا، یا آپ کہتے کہ بھئی آگے چل کے چائنیز زبان جو ہے نا سب سے بڑی ہو جائے گی اور ان کو چائنیز میں قرآن نازل کر دیا جاتا، تو آپ اندازہ لگائیے ان کے لیے تو سیکنڈ لینگویج بن جاتی۔ جب کوئی چیز کسی کے لیے سیکنڈ لینگویج بن جائے تو انسان کے لیے جو ہے نا ایک قسم کا بیریئر آ جاتا ہے۔ آپ کتنی ماہر ہو جائیں، آپ کتنے ہی اس میں وہ ہو جائیں، جو بات جو فرسٹ لینگویج والی کی جو مدر ٹنگ والی جو بات ہے وہ نہیں آتی۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ اگر کسی اور زبان میں ان کے لیے نازل کر دیتا تو مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھئی یہ پیغام کو لے کے آگے چلیں گے دنیا میں، تو اس لیے پہلے ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو تو سمجھاؤ ان کی زبان میں، اب پھر یہ چیز آگے لے کے جو پیغام کو چلیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کہیں ان کی خواہشوں پر آپ کہیں اگر ان کی خواہشوں پر چلنے لگیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے، تو آپ کا کوئی نہ مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ اگر ان کی باتوں میں آئیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ ان کا تو خلاصہ یہ ہوگا کہ بھئی کسی طرح انسان کو شرک کی طرف کھینچ لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اتباع میں آپ نہ چلیں، ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ علم آ چکا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی طرح واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک گویا کہ ایک تمہید تھی، جو اعتراضات کا جواب دینا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس تمہید کو یہاں تک اللہ نے یہ کہا تھا۔ اب وہ اعتراضات نقل کر کے اللہ نے اس کا جواب دیا۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اس آدمی کو اور کچھ کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو نکاح کی فکر رہتی ہے کہ بھئی کتنے نکاح کر لیے، کتنے یہ کر لیے۔ کیونکہ اب آپ اگر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو نبی پاک علیہ السلام کا جو پورا یعنی سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا تھا کہ آگے چل کر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ کی جوانی کا عالم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار ہے اور جو مقام آپ کا ہے پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ بھئی کسی طرح جو ہے نا میرے گھر میں جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے نا رشتہ ہو جائے، یعنی کسی سے بھی، یعنی میری بیٹی سے ہو جائے، میری بہن سے ہو جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے عرب نے جو ہے نا پیشکش کی تھی سب نے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ آپ کی عمر سے زیادہ والی جو تھی اور وہ بیوہ تھیں یعنی اس سے پہلے 2 بیوہ ہو چکی تھی، یعنی 2 مرتبہ ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں، اور نبی پاک علیہ السلام کنوارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی عمر میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا جوان جس پہ سارا یعنی ملک جو ہے فریفتہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں نکاح ہو جائے، تو ایسا شریف آدمی
اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اس کے بعد اب آپ کی وہاں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی کو دیکھیں، آپ کی پوری جوانی اسی میں گزرتی ہے، اور پھر جب آپ کا دوسرا نکاح ہوتا ہے کب؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر عام طور پہ بیان کی جاتی ہے 40 سال، اگر 40 سال میں حضرت آپ سے نکاح ہوا ہے تو آپ کا انتقال کب ہوا حضرت خدیجہ کا؟ جی کیونکہ عین ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے 65 ہوئی، تو دیکھیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ 50 52 کیا جو بھی، تو آپ اس کو غور کریں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اب جو نکاح ہو رہے ہیں یہاں پہ، اس کو پھر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوری طرح یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ سارے کے سارے کسی ریزن کی وجہ سے تھے، ریزن کی وجہ سے تھے۔ کسی کی دلجوئی کرنا تھا، اور کسی قبیلے کو اپنے قریب لانا تھا، اور کہیں پولیٹیکل ریزنز تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، جس نکاح کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو آپس کی دشمنیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ بھائی حضرت جویریہ سے نکاح ہوا تھا، ادھر حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا تھا، یہ سب جو ہے نا ایسے ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ ایک پورا منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے تحت رکھا ہے۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، جب دیکھو اس کو نکاح کی فکر سوار رہتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں نعوذ باللہ کوئی نفسانی خواہش کی بنیاد پہ نہیں، یہ ہے وہ چیز۔ تو اس کو جو ہے نا ان لوگوں نے یہ بنایا، یعنی ان کا کہنا یہی تھا کہ بھئی کیا جب دیکھو یہ فیملی بنانے کے چکر میں، جب دیکھو یہ شادی کے لیے جو ہے نا یہ رہتے ہیں، ان کو اور کچھ کام نہیں ہے، حالانکہ نبی ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے تو ان کو فکر تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی، لوگوں کی فکر ہونی چاہیے تھی رات دن، یہ کس کام میں پڑے ہوئے، یہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بالیقین آپ سے قبل ہم نے پیغمبر بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بھی رکھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم کیسے احمق ہو کہ تم بیوی بچوں کا رکھنا یا فیملی کا ہونا اس کو نبوت کے خلاف سمجھ رہے ہو؟ یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر آدمی کوئی کہے کہ بھئی اللہ والا آدمی ہے، تب اتنے اللہ والے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نہ بازار جائیں گے، نہ اپنی ضروریات پوری کریں گے، نہ یہ ہوگا، بس آپ بیٹھے اللہ اللہ ہی کر رہے ہوں گے، وہاں سے ہلیں گے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ انسانی ضروریات اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہے، اور انسانی ضروریات کا ہونا یہ اس کے نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو انسانی ضروریات کی تو بات چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ بھئی یعنی نبی بھی ہوئے ہیں، بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، یعنی بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اس کے کوئی منافات نہیں ہے۔ یہ آدمی نہ سمجھے کہ بہت سی بات یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی اللہ والا ہے، پیسے والا ہو جائے تو مسئلہ، پھر وہ غریب رہے تو ہی ٹھیک رہتا ہے لوگوں کے لیے، اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ ہضم نہیں ہوتا پھر کہ بھئی یہ کیسے، یہ ایک تو اللہ والے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اصل یہ چیز چلی آ رہی کہاں سے، ان کا کانسیپٹ کیا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھا تو ان کو جو ہے نا یہ سارے اعتراضات شروع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر دار نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام بس اپنا ایسی زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہاں پہ آپ کی شادی بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہے روایتوں میں تفصیل، لیکن اس سے پہلے والی جو زندگی تھی وہ ایسی تھی، راہبانہ زندگی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی یہ نبی کیسا ہے، یہ نبی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھئی دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، اور اسی طریقے سے جس سے جتنے تھے ان کو دیکھو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی جو پچھلے نبی جو آئے ان کے پاس بڑے بڑے معجزات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کا معجزہ دیا تھا کہ چمکدار روشنی کا، اور لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معجزات ان کو دیے تھے
کہ بھئی چڑیا مٹی کی چڑیا بنا کے اڑا دیتے تھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور کئی قسم کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر آتا ہے کہ بھئی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی اونٹنی دی جو سب کو نظر آتی تھی، چلتی پھرتی سب کچھ۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا۔ آپ بھی کوئی ایسا معجزہ دکھاتے تو ہم سمجھتے کہ بھئی ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ نشانی اللہ پاک کی اجازت کے بغیر لے آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے، چاہے اگر موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں یا اور کوئی بھی پیغمبر ہوں، جو کچھ انہوں نے معجزات دکھائے وہ اپنی طرف سے نہیں دکھائے بلکہ اللہ کی طرف سے دکھائے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو تو یہ مطالبہ پورا کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو یہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اب یہ جو لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب جو ہے یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ان کا اور ایک اعتراض کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام پر تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، انجیل آئی، یہ سب کتابیں آئیں، تو پھر ایک اور نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اب ایک اور نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ قرآن لے کے آ گئے تو کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ سوال اہل کتاب کا نبی پاک علیہ السلام کے خلاف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب اس کا جواب کس انداز میں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب یعنی کیا ترجمہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اور اللہ پاک جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس محفوظ ہے۔ اب یہ جو ہے ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے، ترجمہ ایسا ہے کہ اس سے خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس زمانے کے لیے وہ کتابیں تھیں اور اب اس زمانے کے لیے یہ کتاب ہے۔ اب یہ نئی کتاب ہے کا مطلب یہ کہ اب زمانے کے لیے، اب یہ بات ہے یہاں سے اب وہ پورے نظام کو سامنے رکھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، اگر ہم عام طور پہ اپنی جو صحت کے حوالے سے بعض مرتبہ آپ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے ایک نسخہ لکھتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے کہ بھائی یہ استعمال کرو، آپ کو پھر دیکھ کے ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد جو بھی ہوگا، جو پروگریس ہوگا اس حساب سے پھر اس میں تھوڑی تبدیلی آئی، اچھا اب یہ نہیں، اب یہ لے لو، یہ اس کی مقدار اتنی کم کر دو، یہ جو چلتا رہتا ہے، اب بالآخر صحت یاب ہو گئے آپ۔ تو یہ جو معاملہ ہے کتابوں کے نزول کا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسانیت جیسے جیسے اپنے عروج پہ آ رہی تھی، انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا تھا یا اس کے حالات بدل رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے تورات میں کچھ احکام بھیجے، انجیل میں کچھ احکام بھیجے، اس میں کچھ احکام بھیجے، اس لحاظ سے ان کی طبیعتوں کے لحاظ سے، ان کے حالات کے لحاظ سے وہی احکام ان کے لیے مناسب تھے۔ اور یہ جو جیسے ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کہاں لے کے جانا ہے اس دوا کے ذریعے سے اس کو آہستہ آہستہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بھئی ان کو ان احکامات کے ذریعے سے کہاں تک لے کے جانا ہے۔ اب سامنے والا اگر یہ اعتراض کرے کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے، جب دیکھو میرا نسخہ چینج کر دیتا ہے، یہ تو ایک ہی دوائی دینا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے کہ اتنی معلوم کہ کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ لکھ دیا، کبھی یہ بٹا دیا، گھڑا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کہاں تک جانا ہے اور کیا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اگر مٹا دیتے ہیں، احکامات میں سے کسی حکم کو اللہ چاہے تو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ اگر کسی حکم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو جو ہے نا ان کا ایک بڑا عجیب اعتراض تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ ہمارے علم میں ہی یہ بات تھی کہ ان کو مٹ جانا ہے، ان کو ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد ایک کتاب آنی ہے جس کو مستقل رہنا ہے۔ اور ایک بزرگ نے اس کی مثال دی تھی، یاد آ رہا ہے کہ یہ جو ترتیب ہوتی ہے شریعتوں کے آنے کی، کہا کہ بھئی پہلے یہ شریعت آئی، پھر یہ شریعت آئی، پھر اس کے بعد ایک شریعت آئی، اور تم اب کہتے ہو کہ اب شریعت بدلنے والی نہیں، یہی رہے گی ہمیشہ کے لیے، آخر وقت تک کے لیے۔ تو انہوں نے جو ہے نا ایک مثال سے سمجھائی تھی بات، فرمایا کہ بھئی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی ایج کے لحاظ سے، اس کے سائز کے لحاظ سے کپڑے بناتے ہیں۔ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے پھر کپڑے اس کے سلتے ہیں، پھر اس کے بعد سلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ آدمی بن جاتا ہے یا عورت بن جاتی ہے، پھر اب وہ بڑھنا گھٹنا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایج کے بعد اس کا بڑھنا گھٹنا ختم ہو جاتا ہے، اب اس کا سائز وہی رہتا ہے۔ تو یہ مثال سے انہوں نے جو ہے نا سمجھایا تھا کہ شریعتوں کا بھی یہی معاملہ ہے
کہ پہلے شریعت آئی، اس زمانے کے جو حالات تھے اس لحاظ سے ان کے لیے ان کو فٹ کیا، اور پھر تھوڑا کچھ شریعت اور لوگوں میں شعور آیا، ان کی جو ہے نا پختگی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے ان کے احکامات دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اور جب بڑے ہوئے، بالآخر انسانیت یہاں پہنچی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو لباس ان کو دیا، کہا کہ بھائی اب یہ لباس تمہارا چینج ہونے والا نہیں، اب یہی سائز رہے گا۔ تو اب یہ جو ہے نا اس کی آپ خط و برید کو آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ادھر سے یہ فیشن نکال لیا، ادھر سے کٹ کر لیا، ادھر سے کر لیا، سائز وہی رہے گا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ زمانے کے لحاظ سے تھوڑی بہت تبدیلی اس میں آتی رہے گی احکام میں ادھر ادھر، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے قانون کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو یہ جو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کتاب جو ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہمارے ہی پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ جس کو چاہے مٹا دیتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مٹا دیتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات روایتوں میں موجود ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی شریعتوں کے حوالے سے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شریعتوں کو مٹا دیا، اور اب اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اور اگر آپ خود شریعت کے اندر احکامات کو دیکھیں تو بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جو ہے نا حکم کو مٹا دیتے ہیں۔ جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی بڑا لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، ارے پہلے تو تم یوں حکم دیتے تھے اور اب یوں حکم دیا جا رہا ہے، یہ کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اس میں جواب دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے اندر یہ نا ایک بات تقدیر سے متعلق بھی ہے جو شاید اس سے پہلے ہمارے سامنے بھی آ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر بھی جس چیز کو چاہے مٹا دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہے اللہ باقی رکھتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے وہ بات میں نے کی تھی کہ جس کو تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کہا جاتا ہے، دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں کہ جب انسان جو ہے نا کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، یعنی فرمائے کہ وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، پہلے سے ہی وہ ہوا میں ہوتی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو یوں ملے گا، جب بندے نے وہ کام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تقدیر معلق بھی جو ہے وہ آپ کے ہمارے حوالے سے، ورنہ کوئی چیز اللہ کے علم میں تقدیر معلق نہیں ہے، ہر چیز مبرم ہے، یعنی یقینی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ تو یہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اصل کتاب جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی جو کس کو کیا کہا جاتا ہے، جس کو لوح محفوظ ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ جو ہے نا آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ کوئی سوال تو کر سکتا ہے کہ بھائی آپ پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں پھر فرق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یوں کہیں کہ بھئی یہ کتاب مستقل ہوگی اور مستقل رہنے والی ہے، یہ کتاب کیسے؟ تو اس میں سب سے بنیادی فرق جو ہے کہ گزشتہ کتابوں کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے حوالے کر دی، اور قوموں کے حوالے کر دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس میں یہ حکم بہت مشکل ہو رہے ہیں، اس کو اس طرح سے چینج کر دیا جائے، اب یہ ہمارے زمانے کے لیے نہیں رہے، اس کو ذرا سا یوں کر لیا جائے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ کتاب کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور وہ اب پتہ نہیں وہ کتاب اللہ میں سے باقی رہی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ نام تو ہے اس کا لیکن اس کی حقیقت میں اس کے جو کنٹینٹ سے بالکل جو ہے نا تب کمپلیٹلی چینج ہو گئے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی چلی آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس طرح چینج کر دی گئی۔ تو اب آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایک کوئی ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ جو اس قسم کی کتربویوں سے محفوظ رہے اور اس قسم کی جو ہے نا تبدیلیوں سے محفوظ رہے، اور وہ ہے قرآن۔ کیوں قرآن؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ صرف الفاظ تک نہیں ہے، صرف الفاظ تک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ سورہ قیامہ اٹھا کر دیکھیں تو سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی اس کا جمع کرنا اور اس کا تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ذمہ داری لی ہے اس کی، اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے نا محفوظ ہے۔ اور دوسری بات اس میں ایک یاد رکھیں کہ پچھلی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ نہیں قرار دیا، وہ معجزہ بن کر نہیں آئی تھی، اور یہ کتاب جو ہے قرآن مجید یہ معجزہ بن کر آئی ہے۔ اب یہ معجزہ بن کر آنے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی اس کتاب کی طرح کوئی کتاب لکھ دو، اور اگر کوئی آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہوگا اور وہ اپنی معلومات کے حساب سے بہت تیز ہوگا
تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب معجزہ نہیں ہے تو آپ بھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام انسان کی ہو یا کسی بھی انسان کی دسترس سے باہر ہے، کیونکہ معجزہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے، اس سے پہلے بھی شاید یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یعنی بظاہر تو وہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے ہاتھ پر، لیکن حقیقت میں وہ عمل اللہ کا ہوتا ہے، عمل وہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ظاہر کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ انسان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب اسی وجہ سے معجزے کے بارے میں یہ ہے کہ معجزے کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن جو ہے نا اپنا چیلنج، آج تک قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو، لکھ سکتے ہو ایسا قرآن، تو لے آؤ۔ یہ اس کا معجزہ ہونا کتاب کا یہ اس کے لیے۔ اور دوسری بات، ایک تیسرا فرق جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیات بیان کی تھی۔ جزیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم یہ کام کر لو، کیونکہ آج کل یہ چل رہا ہے، تم ایسا کر لو، ویسے کر لو، تو بالکل بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، جملے، یا ان کو یہ کرنا ہے، تم کو نماز تم کو اس طرح پڑھنی ہے، یا تم کو اتنے روزے رکھنے ہیں، بات ختم۔ یعنی چھوٹی باتیں جو، اور اصولیات جو ہوتی ہیں، اصولیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصولیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ بھئی جب بھی یہ سچویشن آئے تو تمہیں یوں کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ چیزیں ان کتابوں میں نہیں۔ اللہ نے ان کو یوں کہا کہ بھئی اچھا تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن آگے چل کر ان فیوچر اگر کوئی ایسی شکل پیش آتی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، وہ چیزیں اس میں نہیں ملتی، جو قرآن نے جو ہے نا، قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ چیز کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی ہے، یہ بھی بہت واضح ہے ہمارے لیے سمجھنا، کیونکہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو آج جو حالات ہیں ہو سکتا کل نہ ہو، یا آج جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں جو حالات ہیں دوسری جگہ، دوسرے ممالک میں وہ حالات نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جامعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے اصول بیان فرمائے ہیں کہ جہاں بھی ہو انسان، جس حالت میں بھی ہو اور جس جگہ بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، اس کو اپلیکیبل ہوتی ہے چیز۔ تو اس وجہ سے جو ہے قرآن کی جامعیت اور ہمہ گیری ایسی ہے کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ تین بنیادی فرق اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ایک اور کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کہ یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کو دکھلا دیں یا آپ کو وفا دیں، تو آپ کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ اس صورت کے اندر جو ہے نا پیچھے آیت گزری تھی، یہ آیت نمبر 34، یاد نہیں، خیر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہاں لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، کہ دنیا کے اندر بھی ان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تکلیفیں پہنچے گی، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے اس معاملے میں۔ تو یہ جو آیت آئی تھی تو اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام سے بار بار کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تکلیف پہنچ جائے گی، کہاں ہے تمہارا عذاب، کہاں ہے تمہاری تکلیف، یعنی کیوں بار بار کیوں کیسا ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ یہ تو اب یہ طرح طرح سے نبی پاک علیہ السلام کہتے تھے کہ بھئی یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، تم عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، خواہ ہم آپ کو کوئی حصہ اس عذاب کا دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا آپ کو اٹھا لیں، بہر صورت آپ کے ذمے سے پیغام حق پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمایا کہ بھئی آپ کا کام ہے صرف ان کو سنا دینا جو ہم نے آپ سے کہا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، آپ ان کو بتا دیجیے گا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا ایک فرق اور معلوم ہو گیا کہ رسول اور خدا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھئی جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب عذاب بھی یہی لائیں گے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ بھئی کہاں ہے عذاب، کیوں نہیں آ رہا، کب لا رہے ہو عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے،
عذاب وغیرہ لانا یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے، اور جس وقت ہم چاہیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ان کو کچھ عذاب شاید پہنچ جائے آپ کی زندگی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا عذاب ان کو نہ پہنچے، آپ دنیا سے تشریف لے کے جائیں اس کے بعد ان کو عذاب پہنچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں ہی چیزیں کی. دنیا کے اندر ان کو عذاب پہنچا، یعنی مطلب ہے کہ جنگوں کی شکل میں، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں دکھائی دیا کہ بدر کی شکل میں، اور آگے چل کر جو غزوات ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں ظاہر فرمائی. یہ سب وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں عذاب کا ان سے جو وعدہ کیا تھا یہ اس کا حصہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب یہ ہمارے ذمہ ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو ان کی ہر طرف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ دیکھیں کہ بھئی کس طریقے سے ہم ان کی زمین کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کی زمین کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کتنے یہ پھیلے ہوئے تھے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتوحات عطا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اسلام کیسے پھیلتا گیا. ظاہر ہے جب اسلام پھیل رہا ہے تو ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا ان کی زمین کو یہ کیا. اور آپ دیکھتے جائیں کہ پورا پہلے کیا تھا، مدینہ مکہ پورا کا پورا جو ہے نا وہی تھا، لیکن کیسے آہستہ 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 بات بڑھتے 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 پورا مدینہ جو ہے دارالاسلام بن گیا. پھر اس کے بعد آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہزاروں میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتوحات عطا فرمائی وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تدبیر کرتے ہیں تو اللہ کی تدبیر کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان کے قبل والے بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، ان کے قبل والے بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ نبی آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں. کیوں کہ آپ سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، بڑی بڑی زور آور قومیں آئی ہیں، طاقت والی قومیں آئی ہیں، اور ان لوگوں نے بھی بڑے بڑے چال چلے ہیں. اور ان کے یہ چال کس کے خلاف تھے؟ اپنے وقت کے نبی کے خلاف تھے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ نے جا بجا اس کو قرآن میں ذکر فرمایا. عاد کے ساتھ کیا کیا ہم نے، سمود کے ساتھ کیا کیا ہم نے، یعنی قوم صالح کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، بتا دی کہ یہ قومیں کوئی معمولی قومیں نہیں تھیں، بڑی سخت قومیں تھیں، بڑی سخت قسم کی جفا کش قومیں تھیں. اور ان کی انجینئرنگ تو آج بھی جو ہے نا اب آپ حیرت ہوگی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دماغ دیے تھے. نہ صرف دماغ دیے تھے بلکہ ان کے جسم اور ان کی طاقت اور ان کی جو ہے نا دیکھنے کی اتنا کہ وہ جو ہے نا اس بات کو کہنے پہ آگے من اشد منا قوہ، یعنی یہ چیلنج کرتے تھے کہ ہم سے بھی کوئی طاقت والا ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہو سکتا ہے. واقعی ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ ان کو جو ہے نا ہماری طرح پہاڑ سے پتھر تراش کے پھر گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پہاڑ ہی کو تراش کے اس میں رہنے لگتے تھے. اتنی مضبوط قوم تھی، یعنی اور ایسے لمبے تڑنگے عجیب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتایا. اور جب ان پر عذاب آیا، جب وہ گرے ہوئے پڑے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کیا مثال دی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے جو درخت ہوتے نا وہ کھجور کے درخت گرے پڑے، اتنے لمبے تڑنگے ہوتے تھے، بہت مضبوط قوم تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تھوڑی سی ہوا، تھوڑا سا ویدر چینج ہو گیا، دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ گئے انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وقد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے یہ چالیں چل چکے ہیں. فللہ المکر جمیعا، حالانکہ تدبیر تمام تر اللہ ہی کی ہے. حالانکہ فرماتے ہیں کہ بھائی ان کو کر لینے دو اپنی پلاننگ، ان کو کرنے دو جو کچھ یہ کرتے ہیں. اور جب اللہ اپنی پلاننگ پہ آتے ہیں اور اللہ کی جو پلاننگ ہے تو اللہ کی پلاننگ کے سامنے کسی کی پلاننگ نہیں چل سکتی. فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کچھ کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے اور کیا عمل کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی بات آئی تھی کہ ان کو جو ہے نا یہ بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ بھئی اللہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اتنے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر ایک سے واقف ہے، ہر ایک کے خیالات سے، ہر ایک کے حالات سے اللہ پوری طرح واقف ہے. یعلم ما تکسب کل نفس وسيعلم الكفار ولمن عقبى الدار، اور کافروں کو ابھی علم ہوا جاتا ہے کہ آخرت کی خوش انجامی کس کے لیے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا. اور یہاں پہ جو ہے نا قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، سین کے ذریعے سے یعلم نہیں کہا، وسيعلم، وسيعلم، یہ سین کا جو لفظ آتا ہے، یہ حرف جو استعمال کیا جاتا ہے وہ نیئر فیوچر کے لیے، یعنی بالکل ابھی ان کو پتہ چل جائے گا،
ابھی ان کو پتہ چل جائے گا مراد، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے اور کس کے لیے تھا، دنیا میں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ بالکل آخری آیت ہے اس کی، انشاءاللہ چونکہ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے تو اللہ نے چاہا تو اس کو اگلے ہفتے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا